میں پاکستان میں کراچی، لاہور، لنڈن، نیو یارک، ان تمام جگہوں پر اپنے آفس اون کرتا ہوں۔ تقریباً کوئی 3.25 کروڑ یوزر ہیں جو دنیا کے 176 ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پورا قرآن مجید 1750 پیجز میں نے بیٹھ کے ٹائپ کیے اور اس کے بعد اسلام 360 کی بنیاد پڑی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضل بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میٹرز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنی محنت، ویژن اور عزم سے معاشرے میں نمایاں مقام پیدا کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے نامور مصنف، رائٹر اور ایک ایسی اسلامک ایپ کے بانی کی جس کو اب تک 3.25 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اسلام 360 ایپ کے بانی زاہد حسین چیپا کی۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ کس طرح انہوں نے یہ جرنی جو ہے وہ شروع کی اور اس میں کیا مشکلات ہوئیں اور اس کو کس طرح انہوں نے کامیاب بنایا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سر فار یور وردی ٹائم۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سر۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنی ذاتی سفر اور جدوجہد کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح آپ نے اپنے اس کیریئر کو شروع کیا اور جو ہے اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ افضل دیکھیں، بیسیکلی تو سٹارٹنگ جرنی تو وہ بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھی، جس میں کام بیسیکلی یہ تھا کہ جی زاہد حسین چیپا اپنی امی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ ایک اسکول میں جا کر صفائی کرتا تھا اور بیسیکلی میرا تعلق حیدرآباد سے اور وہیں میری ایجوکیشن رہی۔ میں نے ماسٹرز بھی وہیں سے کیا اور اس کے بعد کوئی 2006 کے اندر میں کراچی آیا۔ لیکن جو بیسیکلی سفر تھا، جب میں فرسٹ ایئر میں پہنچا تو اس وقت ہمارے گھر کے حالات اس سے زیادہ خراب ہو گئے، تو جس کی بنا پر پھر کام کرنے کے لیے مجھے یہ بھی کرنا پڑا کہ جی ایک وقت میں کیلے تک بیچے۔ اس جرنی کے دوران میں کیونکہ ویژن تو تھا نہیں، ویژن تو تب آئے گا جب پیٹ میں روٹی ہوگی، تو پیٹ میں روٹی ڈالنے کے لیے پہلے آپشن یہ تھا کہ جو بھی کام ملے لیکن مستقل بنیادوں پہ ملتا رہے اور میں اس پہ کرتا رہوں۔ تو وہ کام بھی کرتا رہا، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ والی تھی کہ جی میں اپنی ایجوکیشن کو ہر طور پر مکمل کروں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ تعلیم ایک ایسا سکہ ہے جس سے دنیا میں ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہوں۔ تو وہ کام کیا اور 2004 میں میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا۔ ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد 2006 میں کراچی شفٹ ہو گیا اور اس کے بعد سے پھر میں سافٹ ویئر بنانے لگا۔ پہلے فری لانس کام کرتا تھا، پھر کسی سافٹ ویئر ہاؤسز کے اندر کام کرنے لگا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں پاکستان میں کراچی، لاہور، لنڈن، نیو یارک، ان تمام جگہوں پر اپنے آفس اون کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ سر کیا آپ کو یہ میڈیا اور ٹیکنالوجی میں ایک ہوتا ہے نا انسان کی پسند ہوتی ہے، ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، کیا آپ کو شروع سے یہ انٹرسٹ تھا؟ وہ تو یہ تھا کہ جناب کے دوست احباب اگر MBA کرنے جا رہے ہیں تو ہم بھی MBA کرنے جا رہے ہیں، دوستوں نے اگر پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لیا تو ہم نے بھی پری انجینئرنگ میں لے لیا۔ وہ ویژن نہیں تھا، پلان نہیں تھا، ایسے ہی ہے۔ لیکن جب پہلے مجھے یاد ہے 1996 کی بات ہے، میں جہاں پر جاب کیا کرتا تھا ایز اے اکاؤنٹنٹ کے طور پر، وہاں پر وہ کمپیوٹر کا سافٹ ویئر لے کر آئے۔ وہ ایک سبزی منڈی میں ایک آڑت کی دکان تھی جو آڑتی ہوتے، جی بالکل، تو وہاں پر انہوں نے کمپیوٹر کا ایک سافٹ ویئر امپلیمنٹ کیا۔ تو اس کے لیے انہوں نے آفس کے تمام لوگوں کو کمپیوٹر پڑھنے کے لیے بھیجا، تو اس میں بھی شامل تھا۔ جب وہ 3 مہینے کا کورس کمپلیٹ ہوا تو میں واحد اکیلا تھا جس نے اس کورس کو کمپلیٹ کیا، باقی تمام لوگ 1 مہینے میں اور 2 مہینے میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو میں نے سوچا کہ یار اس کام کو مجھے یعنی اس فیلڈ کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ تو وہ جو میرے باس تھے، میں نے ان کو کہا کہ جناب آپ مجھے یہ سافٹ ویئر اگر مزید پڑھانے کے یعنی کمپیوٹر پڑھانے کے لیے اس پہ پیسے خرچ کر سکیں اور میری فیس دے سکیں، تو پھر انہوں نے فیس دینا شروع کی اور پھر میرا انٹرسٹ بلڈ اپ ہونا شروع ہوا۔ تو 1998 سے میں اس انڈسٹری میں آیا اور آج 2025 سے تقریباً 27 سال ہو چکے ہیں مجھے اس پہ کام کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ اسلام 360 ایپ بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ بیسیکلی ایک آیت تھی جو میں ڈھونڈنے نکلا تھا، جس کا مجھے صرف اردو ترجمہ آتا تھا، اور وہ آیت تھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ میں جب اس کا ترجمہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ بھئی ترجمہ کہاں پر ہے، تو مجھے بولتے تھے پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ تو اس وقت میں نے یہ کام شروع کیا کہ جناب کہ میری طرح کے اور بھی تو لوگ ہوتے ہوں گے جو اس طرح پریشان ہوتے ہوں گے۔ تو پھر میں نے اس کا کام شروع کیا اور یہ آیت سورہ توبہ کی تھی بیسیکلی۔ تو میں نے سوچا کہ اس طرح اور لوگوں کو بھی ریفرنس ڈھونڈنے میں مشکلات پیش آتی ہوں گی، تو یہ میں نے کام شروع کیا اور کام شروع کرتے کرتے آج الحمدللہ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ تقریباً کوئی 3.25 کروڑ یوزر ہیں جو دنیا کے 176 ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں الحمدللہ۔
اچھا سر، ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ اسلام 360 ایپ بنائی اور آپ نے ہمیں اپنی جرنی کے بارے میں بتایا، تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ بچپن میں لوگ، ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ ابھی بھی کافی ینگ لگ رہے ہیں، اور جو ہے تب تو آپ کی عمر اور بھی زیادہ کم تھی، تو کیا دیگر بچوں کی طرح آپ کا جو ہے وہ کھیل کود میں زیادہ انٹرسٹ تھا، یا بالکل آپ جو ہے وہ پڑھائی میں اور جو ہے اپنے آپ کو کچھ بنانے کی دوڑ میں لگے رہے تھے؟ اچھا افضل، دیکھیں بیسیکلی پہلا کام تو یہ والا تھا کہ جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں یقینی طور پہ میری بھی خواہش تھی، کرکٹ مجھے بہت پسند ہے، اور اس میں کرکٹ کھیلنے کے لیے وہ جتن کرنے پڑتے تھے مجھے. جتن کیا کرنے پڑتے تھے کہ میں کام کیا کرتا تھا سبزی مارکیٹ میں. اب سبزی مارکیٹ میں پورے سال کی صرف 4 چھٹیاں ہوتی ہیں، ایک عید کی، ایک بقر عید کی، ایک 12 ربیع الاول کی، ایک 10 محرم کی، تو یہ ٹوٹل 4 چھٹیاں ہوتی تھیں. اب جب میرے آفس کے، میرے جو محلے کے دوست جب کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے، اب میرے پاس تو کرکٹ کھیلنے کے لیے آپشن نہیں تھا، تو مجھے مہینے میں یا 2 مہینے میں کوئی ایک آدھ بار میں کوئی چھٹی کر لیا کرتا تھا اور پھر کرکٹ کھیلنے جاتا تھا. لیکن جب وہ کرکٹ کھیلنے جاتا تھا اس سے ایک رات پہلے مجھے نیند نہیں آتی تھی. وہ ایکسائٹمنٹ ایسی ہوتی تھی کہ یار کل زاہد کرکٹ کھیلے گا، وائٹ کٹ پہن کر، اب جناب میں پیڈ پہن کر اور گلوز پہن کے کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں، ایک خواہش ہوتی تھی. بالکل ایسی ہے. تو یہ بڑا کام ہوتا تھا. اچھا رہی بات یہ تھی کہ وہ جو ایک بچے کے اندر اٹکھیلیاں، شرارتیں کرنے والا جو ایلیمنٹ تھا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ میں 16 سال کی عمر میں تو کیلے بیچ رہا تھا، یعنی کہ ارلی ایجز میں بھی آپ جو ہے وہ اپنا گھر کا چولہا چلانے میں لگ پڑے تھے. جب میں 7 کلاس کے اندر تھا تو میں تو اس وقت سے کام کر رہا ہوں. تو 7 کلاس کے اندر جب میں ایز اے کمپاؤنڈر کے طور پر کام کیا کرتا تھا اور ٹیوشنز پڑھاتا تھا، تو اس سے کچھ ارننگ ہوتی تھی تو اپنے اسکول کی فیس بھرتا تھا اور اس پہ کام کرتا تھا. تو وہ ابن انشا کہا کرتے ہیں نا کہ مت چھیڑ اے نکھتے بادے بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹکھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں. بالکل ایسے ہے سر. ماشاءاللہ سے آپ جو ہے جس ابھی آپ کے ذہن میں آتا ہے اسلام 360 ایپ کو لے کے، تو سب سے بڑی مشکل جو آپ کو لگی کہ یہ مجھے جو ہے وہ سب سے بڑی مشکل فیس کرنا پڑی تھی، اس بارے میں ذرا تھوڑا بتا دیجیے. اچھا دیکھیے افضل، پہلے بیسیکلی جب 2007 میں یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو 2007 میں اردو کا یونیکوڈ کا عشر اشیر نہیں تھا، یعنی اردو کوئی سافٹ ویئر ملتا نہیں تھا. 2 ہی سافٹ ویئر آتے تھے، ایک پارس نگار اور دوسرا ان پیج. تو لیکن وہ بھی یونیکوڈ نہیں، وہ بھی اتنے ایڈوانس نہیں تھے جتنے اب ہیں. جی بالکل ایسا ہی تھا. وہ یونیکوڈ میں نہیں تھے، کاپی پیسٹ نہیں ہوتے تھے. آپ جب یہاں سے کاپی کرتے تھے ان پیج سے اور کسی جگہ پہ پیسٹ کرتے تھے تو بلاک بن جاتے تھے. بالکل. اس کو یونیکوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے بڑی جتن کرنے پڑے. مجھے یاد ہے قرآن مجید کی ایک آیت کو میں نے یونیکوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے کاپی پیسٹ کرنے کا کام کیا، یونیکوڈ میں کنورٹ کرنے کا. اس وقت میرا پروگرامنگ ایکسپیرینس تقریباً کوئی 9 سال کا ہو چکا تھا. 9 سال کے پروگرامنگ ایکسپیرینس کے بعد بھی قرآن مجید کو رومنائز اردو میں نے خود بیٹھ کے ٹائپ کیا. جو آپ میسج کرتے ہیں نا کہاں جا رہے ہو، کیسے بالکل ایسے ہی ہے. تو پورا قرآن مجید 1750 پیجز میں نے بیٹھ کے ٹائپ کیے رومن اردو میں، اور اس کے بعد اسلام 360 کی بنیاد پڑی. اچھا سر، آپ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے دن رات محنت کی، جو ہے آپ نے رومن میں سارا قرآن پاک ٹائپ کیا، اور ماشاءاللہ سے بہت محنت، بہت کٹھن محنت کی آپ نے. تو سر کبھی کسی موقع پہ آپ کو لگا کہ اب جو ہے بس ختم نہیں ہو سکتا مجھ سے، یا مجھے چھوڑ دینا چاہیے، یا کبھی ایسا موقع آیا تو پھر اس موقع کو آپ نے جو ہے وہ پازیٹیو لیا، اس سے کچھ سیکھا؟ اچھا دیکھیے افضل، ایک وقت میں جب میں اس کے رومن اردو میں ٹرانسلیشن کر رہا تھا تو 4 مہینے شیطان نے صرف یہ چٹکیاں بھر کے کہ بھائی تو 9 سال تیرا پروگرامنگ ایکسپیرینس ہے، تو کی پنچ آپریٹر والا کام کر رہا ہے، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، سامنے قرآن مجید رکھ کر صرف ٹائپ ہی تو کر رہا ہے. 4 مہینے اس سے میرا کام رکوا دیا. 4 مہینے کے بعد میں نے سوچا یار جب میں نے اتنا قرآن مجید مکمل کر ہی لیا ہے تو اس کو مکمل بھی کر لیتے ہیں. 4 سال تک، 2007 سے لے کر 2011 تک جب میں نے یہ اپلیکیشن پہ کام کر رہا تھا اور کچھ بن گئی تھی، کسی قسم کی کوئی پذیرائی نہیں تھی. میں مساجد میں جا کر کراچی کی مختلف مساجد میں جمعے کی نماز کے بعد پروجیکٹر کے اوپر پریزنٹیشن دیتا تھا ملٹی میڈیا پہ کہ بھائی میں نے یہ والا کام کیا. کسی قسم کی اپریسیشن تھی نہیں. اس وقت یہ آتا تھا کہ یار کوئی لوگوں کو شاید کام کی چیز نہیں ہے تو بند کر دیتے. لیکن الحمدللہ 2011 میں اللہ کری کے رحمت کرے عامر لیاقت حسین کو، وہ مجھے پہلی بار ٹی وی پہ پروگرام میں لے کر آ گئے. اور اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے
پھر ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں ماشاء دیکھا, اللہ. پھر ہمارے یوزر بھی بڑھتے رہے اور ہمارے ڈاؤن لوڈ بھی بڑھتے رہے. ماشاء اللہ. اچھا سر, ماشاء اللہ 3.25 کروڑ سے زیادہ جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں, اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اس سے علم حاصل کرتے ہیں. تو سر ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ ایپ کس طرح کام کرتی ہے, تاکہ جو ابھی تک اس ایپ پہ شفٹ نہیں ہوئے, اگر وہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ کیسے اس سے جو ہے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں. افضل, یہ اسلام 360 اس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے یوزرز بھی دیکھ رہے ہیں. جی. اسلام 360 کام اس طرح کرتا ہے کہ اگر آپ اس پہ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں, یہ میں نے قرآن پہ کلک کیا اور یہاں پر آ کے میں نے سورہ یونس پہ کلک کر دیا. یہ سورہ یونس میرے سامنے موجود ہے. میں نے کہا جی اس کو پلے کر دیجئے ذرا. وہ پوچھے گا کس قاری کی آواز میں سننا چاہتے ہیں. تو یہ 16 سے زیادہ قرآن حضرات موجود ہیں جن کی آواز میں آپ سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا سنیے. آپ اگر ریپیٹ کا بٹن دبا دیں گے تو یہ اس آیت کو 100,000 ٹائم چلائے گا جب تک اس کو آپ کو یاد نہ ہو جائے. آپ نے کہا کہ جی اس وقت ترجمہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے. میں نے کہا جناب کسی اور کی ٹرانسلیشن بھی دکھائیے. یہ ٹرانسلیشن پہ کلک کیا تو محمد جونا گڑھی صاحب سنیے. کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی؟ میں نے کہا جناب مجھے یہیں پر ہی رہتے ہوئے مجھے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کو سننا ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی؟ میں نے کہا یہیں پر رہتے ہوئے مجھے انگریزی میں سننا ہے, انگلش میں, پشتو میں, سندھی میں, براوی میں, ہندی میں, یہ ساری زبانوں میں موجود ہے. 19 زبانوں پہ ہم کام کر چکے ہیں. میں نے کہا نہیں جناب اسی آیت کی مجھے تفسیر دکھائیے. میں نے تفسیر پہ کلک کیا. میں نے کہا جی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر یا مولانا مودودی کی عزت اور سرفرازی ہے, یعنی آخر اس میں تعجب کی بات. میں نے کہا نہیں جناب مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر, مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر میں یعنی بڑا درجہ ہے. ماشاءاللہ. میں نے کہا جناب مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب سننے. اکان للناس عجبا, کیا لوگوں کے لیے اس پر بہت تعجب. مفتی سعید صاحب یہ فلاں 34 سے زیادہ اردو کی ٹرانسلیشنز میں موجود ہیں. ماشاءاللہ. 18 سے زیادہ تفاسیر موجود ہیں جو آپ سن سکتے ہیں. پھر افضل اس میں ایک اور کام بھی ہے. میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں اکان للناس عجبا. یہ قرآن مجید میں 77,881 ورڈز ہیں. میں ہر ورڈ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں کلک کیجئے. یہ روٹ ورڈ پہ میں نے کلک کیا. میں نے کہا جی للناس کے معنی کیا ہیں, کلک کیا. یہ للناس کی پوری ڈکشنری آپ کے سامنے. ماشاءاللہ. میں نے کہا اس کے ملتے جلتے ورڈز بتائیے. کہتا ہے 241 ورڈ ہے. الناس, الناسو, یہ سارے ورڈز آ گئے. میں نے کسی بھی ورڈ پر کلک کیا, ذرا دیکھیے گا. جی جی. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 122, اس کے 11ویں نمبر کا ورڈ ہے الناس. یہ میں نے کلک کر دیا. یہ اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے. 11 سال لگے تھے مجھے اس ایفرٹ کے اندر, اس ریسرچ کے اندر. پھر میں نے کہا نہیں جناب میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتا ہوں, ذرا دیکھیے گا. میں سرچ پر گیا. میں نے سرچ پر جا کر کہا رومن میں تلاش کرتے ہیں صبر کے متعلق آیات کا ہیں. SABAR صبر میں نے لکھا. صبر کے متعلق قرآن میں 79 آیات ہیں, سب آ گئی. یہ دیکھ رہے اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. گوگل کے مطابق میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن کو رومنائزڈ اردو میں ٹرانسلیٹ کیا اور اس طرح کا سرچ انجن بنایا. پھر میں نے کہا جناب ایک اور کام یہ کرتے ہیں کہ میں آپ یہاں پر آپ کے پاس, میں اگر اس میں مزید سرچ کرنا چاہوں AI کے تھرو, AI کس طرح کام کرتا ہے ذرا دیکھیے گا. آپ اس سے پورا مسئلہ بیان کریں, یہ اس مسئلے کا جواب بھی لا کر دیتا ہے, فتاوی جات بھی لا کر دیتا ہے, احادیث بھی لا کر دیتا ہے. ذرا دیکھیے گا, یہ ہمارا اس وقت تک کا سب سے بڑا فیچر ہے. ذرا دیکھیے گا. میری بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی. میں نے مذاق میں کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ, تو کہیں میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. اب میں نے پوری کہانی سنائی ہے. اس کہانی میں سے سوالات بنائے گا کہ مذاق میں کہنے سے تو نکاح نہیں ٹوٹ جاتا, ماں کہنے سے تو نکاح نہیں ٹوٹتا. اب کیا کیا فتوے ہوں گے ذرا دیکھیے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا مذاق میں کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, بیوی کو ماں کہنے سے یا فلاں. میں نے کہا جناب مجھے ایسا کیجئے دیوبند مکتب فکر کے فتاوی دکھائیے. یہ آ گئے, یہ ذرا دیکھیے اس کا پورا فتویٰ موجود ہے. میں نے کہا بریلوی مکتب فکر میں دکھائیے, اہل حدیث میں دکھائیے, یہ سب آ جاتا ہے. اب ایک اور کمال کی چیز یہ, میں نے کلک کیا خلاصہ پہ. سارے فتوے تو میں اور آپ پڑھ نہیں سکتے, بالکل. یہ ایک پیج کی سمری بنا دیتی ہے مشین. دیوبند کے نزدیک کیا ہے, اہل حدیث کے نزدیک کیا ہے, اور بریلوی. اب ذرا دیکھیے گا, میں سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں.
سفر کی حالت میں نماز کیسے ادا کی جائے، یہ میں نے یہاں پر آ کے کہا جی مجھے دیوبند کے فتاوی جات دکھائیے، بریلوی مکتبہ فکر کے دکھائیے، یہ دیکھیے، اہل حدیث کے دکھائیے، یہ آ گئے۔ یعنی کہ سر آپ کو اپنی جو ہے ڈیلی لائف میں کوئی بھی پرابلم اگر آپ کو فیس کرنا پڑ رہی ہے تو آپ اس پرابلم کو لے کے کوئی اسلامک جو ہے وہ رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں تو سمپل آپ کیا مائک پہ آپشن پہ کلک کریں اور جو آپ کا مسئلہ ہے آپ بیان کریں، اور جو ہے یہ آپ کو اسلام اور حدیث کی روشنی میں تمام کے تمام مکتبہ فکر کے جو فتاوی جات ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایک سمرائز کر کے دے دے گا کہ یہ آپ کا حل ہے۔ اب یہ دیکھیں فتویٰ لے کر آ گیا کہ جناب دیوبند کے نزدیک اگر ایک شخص 70 کلومیٹر یعنی 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر پہ نکلے تو فرض نماز ظہر اثر وغیرہ اس کو قصر کرنی پڑے گی۔ پھر اس کے علاوہ بریلوی مکتبہ فکر میں بھی لکھ دیا گیا، اہل حدیث میں بھی لکھ دیا گیا۔ اب ایک آخری بات بتاتا ہوں، بہت خوشی ہوگی آپ کو، حدیث کا مجھے ایک کانٹیکس یاد ہوتا ہے۔ اب ذرا کمال دیکھیے گا کہ مجھے حدیث کا ایک کانٹیکس یاد ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں، اب دیکھیے گا یہ کیا کرے گا۔ وہ حدیث کہاں پر ہے جس میں ایک صحابی نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا تھا اور اللہ کے رسول نے اس بات کو پسند فرمایا تھا؟ اب میں تلاش کر رہا ہوں، ذرا دیکھیے تو اب یہ اسکرین پر آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے گی جو میں نے حدیث تلاش کی تھی، یہ آ گئی اسکرین پر جناب۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5367 ہے، جس میں ذکر تھا کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے 7 لڑکیاں چھوڑی یا 9 لڑکیاں، چنانچہ میں نے ایک پہلے کی شادی شدہ عورت سے نکاح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، جابر تم نے شادی کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کنواری سے یا بیاہی سے؟ میں نے عرض کیا بیاہی سے۔ فرمایا تم نے کسی کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تو تم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے وہ تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کرتی؟ تو جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اس پر میں نے حضرت سے عرض کیا عبداللہ میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے کئی لڑکیاں چھوڑی، اس لیے میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے پاس ایک ایسی لڑکی لے آؤں جو انہی جیسی ہو۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے، تم نے بڑا خیر عطا کرے تمہیں، یعنی بڑا اچھا کام کیا۔ اچھا کام۔ یہی حدیث صحیح مسلم میں 3636 بھی ہے، یہی مشکات میں 3088 بھی ہے، یہی سنن ابن ماجہ میں 1860 بھی ہے۔ اس طریقے سے آپ کے بولنے پر یہ سرچ کر کے لے کر آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سر، ماشاءاللہ یہ تو بڑا ایک کہہ لیں کہ جامعہ پیکیج ہے ہمارے لیے۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اتنا زیادہ ڈیٹا اکٹھا کرنا ظاہر سی بات ہے بہت بڑا ایک چیلنجنگ رول ہے، اور اتنے سارے ڈیٹے میں سے پھر آپ کو مستند اور غیر مستند ڈیٹا کو جو ہے وہ کلیریفائی کرنا ہے، اس کی کلاسیفیکیشن کرنا کہ یہ مجھے ایڈ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ پھر آپ نے کیسے کیا سر؟ اچھا ہم نے کام یہ کیا کہ ہم نے حدیث کی ساری بڑی بڑی کتابیں اس میں ڈال دی ہیں، حدیث کے 10 سے زیادہ کتابیں اس میں موجود ہیں۔ اچھا اس میں صحیح ضعیف کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں۔ میں ابھی آپ کو اے آئی کا کام بتا رہا ہوں، تو اے آئی کا کام ایک آپ کو سنواتا بھی ہوں کہ جس طریقے سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کام کرتی ہے نا، ذرا دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ہم اس کو ایک اور کام ایک اور لیول پر لے کر گئے۔ یہ میں چاہوں گا کہ میری آڈینس سنے، ذرا دیکھیے گا۔ دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ اب میں نے اس کو مزید کہتا ہوں، اب ذرا دیکھیے گا اور انسٹرکشن دیکھیں ذرا۔ افضل کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، حدیث میں تلاش کر دیں گے۔ آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی۔ آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نماز کے متعلق 453 احادیث ہیں جو یہ میری اسکرین پر ڈھونڈ کے لے کر آ گیا الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے افضل یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کام کرتی ہے۔ اچھا سر یہ جو آپ نے جب کام سٹارٹ کیا آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ مساجد میں گئے، ادھر جا کے جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے وہ پریزنٹیشنز دیں، پروجیکٹر وغیرہ لگائے، تو کیا کسی طبقے یا کسی مسلک کی جانب سے آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ اچھا دیکھیں وہ تو آتے رہتے ہیں، وہ اس طرح آتے رہتے ہیں کہ بیسیکلی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جناب میں نے فلاں کا ترجمہ اس پہ شامل کر کے غلطی کی ہے، کچھ فلاں پر اعتراض کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی طبقہ صرف 1% ہے
99% طبقہ الحمدللہ، اور جتنے بڑے بڑے علماء سے میں ملا ہوں سب کے سرٹیفکیٹ بھی اسلام 360 میں موجود ہیں، ان سب نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے. لیکن 1% طبقہ ہے، لیکن بہرحال وہ بھی نیکی کے آسرے میں، ان کو بھی جنت میں کارنر والا پلاٹ چاہیے، تو وہ اس آسرے کے اندر جا کے مخالفت کرتے. لیکن میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا. لیکن بہرحال جن لوگوں نے اس طرح کے کچھ بیانات بھی دیے، لیکن جب انہوں نے اسلام 360 کو دیکھا تو انہوں نے اس کے بعد اس کو اپریشیٹ ہی کیا. ماشاء اللہ سر، یہ تو بڑی ایک کہہ لیں کہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس جدید دور میں ہم جو ہے وہ ایک کلک پہ اپنے جتنے بھی دینی مسائل ہیں، کیونکہ ہم ان کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اب کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، جتنی زندگی فاسٹ ہو چکی ہے، کہ جائیں کسی مولانا صاحب کے پاس، ان کے پاس بیٹھے اپنے مسائل حل کریں. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنے سارے جو ہے بڑی کامیابی ہے، اس میں آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ نے کس طرح آپ کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کیا؟ اچھا دیکھیں، میں آج جس مقام پر بھی ہوں تو یقینی طور پر اللہ کی مہربانی کے بعد میرے والدین کا بہت بڑا عمل دخل ہے. ایک اور ہستی کا بہت بڑا عمل دخل ہے جس کا ذکر اکثر لوگ اپنی اس جرنی کے دوران میں نہیں کرتے، اور وہ ہے ان کی بیوی. تو میں ضرور یہ غلطی نہیں کروں گا، میری اس پوری جرنی میں میری بیوی کا بھی بہت بڑا رول ہے الحمدللہ. جس طریقے سے اس پوری جرنی میں اس نے مجھے سپورٹ کیا، اور جس طریقے سے اس نے مجھے آگے بڑھنے کا موقع دیا کہ جناب تم اس سے فکر مند نہیں ہو کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کی ایجوکیشن پہ کیسے کام کرنا ہے، تم اپنا جو کام اللہ تعالیٰ نے تم سے لینا چاہے تم اس کو مکمل کرو. اور ایک اور بہت اہم ترین بات کہ آپ کی آڈینس یقینی طور پہ یہ سوال بھی پوچھے گی کہ بھائی اپلیکیشن جو یہ چلتی ہے تو اس کا بیسیکلی خرچہ کیسے پورا کرتے ہیں آپ لوگ؟ آبویسلی. اور اس میں تو آپ تو کہہ رہے ہیں فری ہے، آپ نے تو اپنے والدین کی بخشش کے لیے کام کیا، لیکن اس پہ تو ایڈورٹائزمنٹ بھی آتے، تو بھائی یہ کیسے پہ کیوں آتے؟ جناب اعلیٰ اپلیکیشن کو چلانے کے لیے ہر مہینے ہمیں 70 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. یہ 70 لاکھ روپے کہاں سے لے کر آئیں؟ ایک طریقہ ہوتا ہے ہم ایڈورٹائزمنٹ سے کچھ پیسے لیتے ہیں، کچھ ان ایپ پرچیزز سے آتے ہیں، اور کچھ ہمارے دوست احباب ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو جو ہم اس کا خرچہ پورا کر پاتے ہیں. 3.25 کروڑ یوزر معمولی بات نہیں ہوتی. ان یوزرز کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھنا، چلانا، ڈیولپمنٹ کرنی. آج اسلام 360 کے تقریباً 41 سے زیادہ لوگ ہیں جو اسلام 360 پر کام کرتے ہیں الحمدللہ. ایک اور سوال جو آپ کی آڈینس پوچھے گی وہ سوال یہ ہے کہ اسلام 360 کو ڈاؤن لوڈ کیسے کریں؟ تو ڈاؤن لوڈ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں تو آپ پلے اسٹور پہ جائیں اور وہاں جا کے لکھیں اسلام 360، اور اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو وہاں جا کے لکھیں اسلام 360 ایپلیکیشن، وہاں سے آپ کو فری آف کاسٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا سر، اگر ہم نے دیکھا کہ نارملی جو ہے پلے اسٹور پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی ایپ جو ہے ہم لکھتے ہیں تو اس کی ڈپلیکیٹ جو ہے وہ اس کے جیسی جو ہے ایپ جو ہمیں نظر آتی ہیں، تو کیا اسلام 360 جیسی اور بھی ایپس گوگل پلے اسٹور پہ آڈینس کو نظر آئیں گی، یا کہ صرف یہ واحد ہے جو اسلام 360 کے نام سے ایک ہی ایپ ہے؟ ایک ہی ایپ ہے. ایک شخص نے اسلام آباد میں اسلام 360 کا نام اڈاپٹ کر لیا تھا، جبکہ یہ پیٹنٹ ہے الحمدللہ، کاپی رائٹس بھی ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے. لیکن پھر ہم نے بہرحال گوگل کو کمپلین کر کے وہ بند کروا دی. تو اب الحمدللہ صرف اور صرف آپ پلے اسٹور پہ جائیے یا ایپ اسٹور پہ جائیے، اسلام 360 کی ایک ہی اپلیکیشن ہے جو آپ کو نظر آ جائے گی. چلے ماشاء اللہ. اچھا سر، آپ نے یہ جو آپ بتایا کہ اتنی محنت کی، آپ کے اساتذہ نے، آپ کی وائف نے جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا، تو آپ کے جو دوست احباب تھے، جو آپ کی سراؤنڈنگ تھی، کیا انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا یا ڈی موٹیویٹ کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، ہزاروں ایپس پڑی ہیں تو آپ کون سا کچھ نئی بات کر لو گے؟ کیا اس طرح کی جو ہے وہ آپ کو چیزیں یا اس طرح کے سوالات یا کیا لے کے تانے آپ کو جو ہے وہ سننے کو ملے؟ اچھا تانے تو نہیں کہوں گا، وہ دوست احباب ہیں ہمارے، لیکن ایک چیز کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سر کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا، یہ ایسے کر رہا ہے اور ہم وہیں پہ بیٹھے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ڈولے شولے بنانے ہو نا اور آپ مشورہ کریں اپنے کاکڑی دوستوں سے جو بالکل سنگل پسلی ہیں، تو پہلا مشورہ دیں گے او چل چھوڑ، کل سے چلے جانا، آج تو نہاری کھاتے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم مشورہ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں اپنے ان دوستوں سے جنہوں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اتار کے آپ کو اپنے لیول پر لے آئیں گے. یاد رکھیے گا، جب آپ کوئی پلان کرتے ہیں نا، اس کو سب سے پہلے ایگزیکیوٹ کیجئے، اس کا ڈھول مت پیٹیے، ایگزیکیوٹ کیجئے. جب وہ آپ کو لگے کہ اب انشاءاللہ یہ تیار ہو چکی ہے، اب لوگوں کو بتائیے. تو یاد رکھیے گا، بند مٹھی سوا لاکھ کی ہوتی ہے، خاموشی سے کام کیجئے. جب آپ سکسیزفل ہو جائیں گے ان سب کو پتہ چل جائے گا. لیکن اگر آپ پہلے ہی شور مچا دیں گے
تو وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. تو اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. صحیح ہے. تو اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ جتنا فاسٹ دور چل رہا ہے ابھی، اور اس دور جدید میں جو دین کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے اب ہمارا بچہ میرے خیال سے کتابیں پڑھنے والی، آپ تو مجھ سے چھوٹے ہیں بالکل سر، لیکن کتابیں پڑھنے والی میرے خیال سے میری آخری پیڑھی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. کتابیں پڑھنا ختم ہو. ہماری جنریشن بھی نہیں پڑھتی، اب موبائل پہ ہی ہے. ہمارا بچہ آپ چاہتا ہے ریفرنس بک کے طور پر کم سے کم وقت میں زیادہ نالج لے لینا. بالکل ایسے ہر چیز وہ گوگل پہ ڈھونڈتا ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے ٹیکنالوجی بیسٹ میڈیم ہے. اسی کے ذریعے آپ دین کی ترویج زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا سر، میرا کویسچن یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح نوجوانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کر سکتی ہے دینی لحاظ سے؟ دیکھیں اس کی تو ایک واضح مثال اسلام 360 آپ کے سامنے موجود ہے. 3.25 کروڑ یوزر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے الحمدللہ. لیکن ٹیکنالوجی کی بیسس پر ہی ہم روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً کوئی 7.5 لاکھ لوگوں کو الحمدللہ قرآن مجید پڑھاتے ہیں. تو ٹیکنالوجی میرا خیال ہے اس سے بہترین میڈیم نہیں ہو سکتا کہ اب آپ کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیجئے اور وہ دین اینڈ دیئر ہی ملینز کے اندر پہنچ جاتی ہے. تو میرے خیال سے ٹیکنالوجی کا سہارا ضرور لینا چاہیے. بالکل سر. اور اسلام 360 کے بعد آپ کا کوئی نیکسٹ پروجیکٹ کوئی ہے، آپ سوچ رہے ہیں اس طرح کا کہ جس سے معاشرے کی بھلائی ہو سکے؟ ہم بچوں کے لیے گیمز بنانا چاہتے ہیں اور کارٹونز پہ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی اس طرح کی ایجوکیشن دی جا سکے جو کہ مارکیٹ میں دوسرے کارٹون دوسری چیزیں اویلیبل ہیں تو وہ کم از کم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ان کو صحیح نالج پہنچائی جا سکے. اور اسی طرح ہم کام کر رہے ہیں گیمز کے اوپر. تیسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کا 204 زبانوں کا سرچ انجن بنا رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا سر، کوئی اور نوجوان جو اس طرح سے آپ سے ہی موٹیویٹ ہو کے جو ہے وہ اس طرح سے کوئی کام کرنا چاہے تو ان کے لیے آپ کیا جو ہے وہ مشورہ دیں گے؟ ایک مشورہ جو میں ہمیشہ دینا چاہتا ہوں اپنی خاص طور پہ جو جین زی ہماری، ان کو مشورہ میرا یہی ہوتا ہے بھائی کہ آپ کنسسٹنسی دکھائیے، مستقل مزاجی دکھائیے. کام شروع کیا ہے تو اس کو تھوڑا سا لے کر چلیے. ایٹ لیسٹ 4 سال اس اسٹارٹ اپ اور اس پروجیکٹ پہ کام کیجئے اور 4 سال کے بعد بھی وہ نہ چلے تو پھر اس کو بند کر دیجئے. لیکن ایٹ لیسٹ 4 سال دیجئے، پھر دیکھیے وہ کونپل بھی پھوٹے گی اور وہ درخت بھی بنے گا انشاءاللہ. اچھا اگر سر 4 سال بعد لگے کہ تھوڑا پے بیک ہوا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ہم چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ٹویٹنگ کرتے رہیے، ٹویسٹ لاتے رہیے، کبھی یہ چیز ٹرائی کیجئے، کبھی یہ چیز ٹرائی کیجئے. انشاءاللہ 4 سال کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس پروڈکٹ کے اندر وزن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اسلام 360 جو ہے وہ ایک ایسی ایپ ہے جو ہمیں دینی لحاظ سے مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے اور اس میں ہم مزید جو ہے وہ چیزیں ایڈ ہوتے اور بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ اور اس میں کہہ لیں کہ ایک طرح سے ایڈ جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اور جو سر تھینک یو سو مچ، آپ نے جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا. آلدو ہم نے دیکھا کہ تھرو آؤٹ آپ جو ہے وہ بڑی مشکل سے بول رہے تھے، تو یہ ایک دین کی جو لگن ہے وہ کتنا ضروری ہے اس طرح کے کاموں کے لیے؟ دیکھیے بیسیکلی آپ جو ہماری زندگی ہے وہ 60 یا 70 سال کی ہے، اس کے بعد تو ایک انفائنٹ زندگی ہے. تو اس کے لیے میرا مشورہ تو لوگوں کو یہی ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. دیکھیے پیسے جو ہوتے ہیں وہ بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں. بخار جس سے کوئی بیماری نہیں ہے، بخار کسی انفیکشن کی وجہ سے آتا ہے. ڈاکٹر بخار کا علاج نہیں کرتے، اس انفیکشن کا علاج کرتے ہیں. تو پیسے بھی بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں. تو آپ پیسے تو کمائی لیں گے بالکل. زندگی میں آپ باہر نکل کے دیکھیے، رکشے والے سے لے کر بلڈر تک ہر شخص پیسے کما رہا ہے، لیکن کیا وہ دین کی ترقی کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے کیا کام کر رہا ہے؟ تو اگر آپ اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کریں گے اور اس میں ایسا کوئی ایلیمنٹ ڈھونڈیں گے کہ یہ دین کی ترقی کے لیے بھی کام ہو سکے تو پھر دیکھیے گا وہ پیسہ چھپر پھاڑ کے برسے گا اور انشاءاللہ آپ کا رزق بھی اچھا ہوگا اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. سر تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ناظرین، یہ ہمارے ساتھ آج زاہد حسین چیپا صاحب تھے جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی جد و جہد اور اپنے جو چیلنجز انہوں نے فیس کیے ہیں اس اسلام 360 ایپ کو کامیاب بنانے میں، اس کے مختلف پہلوؤں پہ جو ہے وہ بات کی ہے. ہماری دعا ہے کہ اسلام 360 جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ پھلے پھولے اور زاہد حسین اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے اچھے کام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور ناظرین،
آپ ہمیں جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کس کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا دیکھنا چاہتے ہیں. اگلی نشست تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.